سے پہلی بات پاکستانیوں اس بات کو دیکھیں کہ آپ سب لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، آپ کامیاب بزنس مین ہوں گے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کوئی سائنٹسٹ ہوں گے، کوئی بڑی بڑی کمپنیز کے سی اوز ہوں گے، اور کوئی شاعر ہوں گے، کوئی لکھاری ہوں گے، کوئی پاکستان کے اندر فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، کوئی پاکستان کے اندر ہسٹورین ہوں گے۔ اور وہ جب اس طرح کی ویژول دیکھتے ہیں، جو ویژولز کل ہماری جو ہے حکومت نے پیش کیے، اور اسپیشلی یہ ساری حکومت کو انسٹیٹ کرنے میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ ان کی چوائس ہیں یہ سارے لوگ، پاکستانیوں کی چوائس نہیں ہے۔ پاکستانیوں نے جس طریقے سے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں پاکستانیوں نے جس طریقے سے نکل کے ان تمام سازشوں کے باوجود پاکستان کے اندر ایک ووٹ کی طاقت سے تبدیلی لانے کی کوشش کی، اس کے پیچھے اگر اس کے سامنے کسی نے بند باندھا تو وہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اور اشرفیہ ہے۔ اور وہ اس سب ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں، وہ بھی کوئی ایسے مطلب گوف تو پوزیشن نہیں ہے نا ان کی بھی، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مطلب ایک عام سپاہی سے لے کے اگر جرنل تک کچھ لوگ ہیں تو وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے ایک ایلیٹ ہے وہ پاکستان کی، اور پاکستان کے بڑے رسپیکٹڈ لوگ ہیں، اور ان کی فیملیز ہیں، ان کے سارے بچیاں یونیورسٹیز میں ہیں، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، اور ان میں بہترین لوگ ہیں، بزنس مین بھی ہیں۔ وہ سارے آخر یہ سارا ڈرامہ تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کو اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے یعنی عمران خان کے مقابلے میں لائے تو کون سے لوگ لائے۔ اب آپ زرداری صاحب کی سپیچ دیکھیں، ٹھیک ہے ایک انسان کی کچھ شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں، کوئی ان کے اندر صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن زرداری صاحب کوئی پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں آئے کہ انہوں نے کوئی اتنی بڑی ریولوشنری پالیٹکس نہیں کی، یا پاکستانیوں کے لیے، یا پاکستان کی مسائل کے حل کے لیے، یا پاکستان کی عوام کے لیے۔ وہ کوئی اتنے بڑے ریولوشنری لیڈر نہیں تھے کہ جن کو لانا بڑا ضروری تھا، اور ان کو صرف اس بنیاد پہ لایا گیا کہ عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنا ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ بنانی ہے، زرداری صاحب نے کندھا دینا تھا۔ پاکستانیوں کی وہ چوائس نہیں تھے، اور ان کو انسٹیٹ کیا گیا۔ اور پھر اب جگ ہسائی ہوئی جس طریقے سے کل انہوں نے اسپیچ کی، اور آپ نے وہ اسپیچ ساری دیکھی ہوگی، اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ کے دیکھ کے اردو نہیں پڑھ سکتا، اور کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا، اور ہی از دی ہیڈ آف یور کنٹری۔ اور آپ سوچیں کہ اس طرح کی جب آپ ویژن دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہوگا۔ جس طرح ایک ویڈیو آئی تھی کسی کی، آئی تھنک دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی، جو بڑی ہی مطلب آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کیوبا کے تھے یا کیا۔ تو اس طرح کی جب آپ ویژن اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کی بناتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں، آپ یورپ میں، آپ مڈل ایسٹ میں، یا کہیں بھی ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ یقیناً شرم سے جھکتے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لیڈر آپ کا جیل میں بند ہے، 2 سال سے ناحق قید ہے، جس کی خاطر مطلب جس کا کوئی جرم نہیں ہے، اب ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، صرف ان لوگوں کی بقا اس کا جرم ہے۔ ان لوگوں کی سیاسی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے باہر آنے سے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے اداروں میں قبضہ کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر انہوں نے رات کو لوگوں کو دیے تمغے دیے۔ میں باقی لوگوں کا نہیں جانتا، جو ہوں گے کوئی بزنس مین ہوں گے، یا کوئی ایجوکیشنسٹ ہوں گے، یا کوئی اور لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن آپ اگر پیورلی سوللی دیکھیں جو میڈیا سے جن لوگوں کو دیے گئے آپ کو تمغے، مطلب منیب فاروق صاحب ہیں، یا حسن ایوب صاحب ہیں، یا باقی لوگ ہیں، ان لوگوں کو جو تمغے دیے گئے اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کی ذاتی حیثیت میں، اور عمران خان کے مورل کریکٹر، ہر طرح کی اسیسینیشن انہوں نے کی، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی حقیقت نہیں، بس ایک ایسا پروپیگنڈا بنانے کی اپنی طرف سے کوشش کی جو کہیں بائل تو ہوئی نہیں۔ لوگوں نے اگر ان کے یہ جو جن صحافی حضرات کو اسٹیبلشمنٹ کی خبریں فیڈ ہوئی اور انہوں نے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی،
عوام میں ان کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے. نو بڈی از انٹرسٹڈ. یہ صرف اپنی آپ کو سیل کرتے ہیں اس وقت اپنی اس موجودہ جو پاورفل کوریڈور ہے ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اور اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عوام میں بائی نہیں ہوتی. نہ کہیں یہ پروپیگنڈا بنا سکتے ہیں، نہ ان کے پروپیگنڈے کو لوگ سنتے ہیں، نہ ان کے پروپیگنڈے کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا. یہ تو آپ نے رزلٹس میں، الیکشنز میں اور باقی جو پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو صرف عمران خان کی مخالفت میں، عمران خان کی دشمنی میں، عمران خان کے ساتھ مخاصمت میں، عمران خان کے ساتھ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر تمغے دیے جا رہے ہیں اور بڑے ایک رسپیکٹیبل یہ چیزیں تھیں، لیکن اب ان کو بالکل ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کرنے والے آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت سب کے سامنے یہ چیزیں عیاں ہیں. اب آگے بات کرتے ہیں پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل صورتحال ہے. اس میں آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، کے پی کے میں طالبان کی جو ایک صورتحال بن چکی ہے، پنجاب کے اندر پھر پاکستان کی اکنامک پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے. تو ہم کیا اس وقت اس موقع میں اس لیول پہ ہیں کہ ہم ان ساری جنگ کو کھول دیں. پاکستان کی اکنامک سچویشن یہ ہے کہ بزنسز ہیں کوئی نہیں، پاکستان کے اندر جاب اپورچونیٹی ہے نہیں، پاکستان کے لوگوں کے جو ویزے انٹرنیشنل کنٹریز ویزا دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس ساری صورتحال میں جب ملک کی اپنی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ سکویز ہو رہی ہے، اس وقت یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، مارنگ بلوچ کے ساتھ جو کچھ بھی ہے، شی از فرام پاکستان، وہ پاکستان اور بلوچ کی خاتون ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں، ان کی باتیں سن سکتے ہیں. سیاسی لوگوں کو اس کے اندر آپ لے کے آئے، وہاں کی عوامی حقوق، یعنی آپ دیکھیں بلوچستان کی ساری اسمبلی انہوں نے ایسے پکڑ کے بنا دی جو وہاں کے ریپرزنٹیٹیو بھی نہیں ہے. ٹو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل آف بلوچستان وہ اسمبلی نہیں ہے. وہ کسی کو جاگ کے سویا ہوا تھا اس کو ٹیلی فون کال کر کے بتایا گیا کہ تم کل ایم پی اے بن گئے ہو اور تم حکومت میں کا حصہ بنو گے. یعنی اس طرح سے پک اینڈ چوز کر کے جب آپ صوبے کی حکومت بنائیں گے تو پھر اس کے اندر لوگوں کی سوالات جنم لیں گے. ان سوالات کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دور ہوتا تھا جب پرانے زمانے میں جب کوئی نامردار یا کوئی بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک جرگہ لگاتے تھے، پنچایت لگاتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے تھے. آج پاکستان میں بڑا پن کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں بڑے پن کا مظاہرہ اور پاکستان کو اس وقت کنیکٹ کر سکتا ہے ایک ہی آدمی، وہ عمران خان. اس کو تو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. اب پاکستان کو ضرورت کیا ہے؟ پاکستان کو ضرورت ہے ایک نیشنل ڈائلاگ کی جس میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی یہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے میڈیا کے امپورٹنٹ لوگ اور پاکستان کے بزنس مین اور انٹیلیجنشیا، یہ سارے جب تک نہیں بیٹھیں گے تو پاکستان کا وے فارورڈ نہیں نکلے گا. پاکستان اسی طرح وار سٹیٹ میں رہے گا، پاکستان اسی طرح اس کو سکویز کیا جائے گا. پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک دفعہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے ایک نیا آپ نے وے فارورڈ لکھنا پڑے گا. اور وے فارورڈ وہ یہی ہوگا کہ پاکستان کی فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کرے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. گورنمنٹس جو ہیں وہ ٹرولی ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل آف پاکستان ہونی چاہیے. اس میں کسی بھی ادارے کے، کسی افسر کا یا کسی ادارے کی ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے پاکستان کے اداروں کے اندر لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. یعنی وہ کلچر ختم کریں جس میں آپ ایسے نکمے لوگوں کو اٹھا کے پاکستان کے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بٹھا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج ان لوگوں کو تمغے دیے جا رہے ہیں جن کے لیے والیوم بنائے گئے، جن کے لیے جے آئی ٹیز بنائی گئی، جن کے لیے مطلب وہی آگے جو کریکٹر لائے گئے تھے اور ان لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ تو دنیا کے کریکٹ لوگ ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ریالٹی کیا ہے، بٹ جو بھی ہے یہ بتانے والے یہی لوگ ہیں اور آج ان سب کو رسپیکٹیبل بنانے میں بھی انہی لوگوں کا کردار ہے. تو یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ بیچارے زرداری صاحب یا پھر نواز شریف صاحب یا پھر مریم نواز یا ان کا قصور نہیں ہے، قصور کہیں اور ہے. اور ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اب ہم نے ملک کو طاقتور بنانا ہے، ہم نے ملک کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے. جب ملک اسٹرانگ ہوگا سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اب تو ملک بیٹلی ڈیوائڈ ہو چکا ہے. پاکستان کا بچہ جو ہے وہ یہ دیکھیں نا، یہ جو فورسز ہیں یا جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں، پاکستان ہے، یہ سب لوگ پاکستانی ہیں. پولیٹیشین بھی جو ہیں پاکستانی ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب آپ اپنے ان نارمز کو، بنیادی اخلاقیات کو ہی ختم کر دیں گے، جب بچوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ جناب ہر طرح کی 2 نمبری ایزی ٹو اس کو کر لیں اور اس طاقتور لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ماؤتھ پیس بن جائیں، جو مرضی آپ کریں،
کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ حکومتیں یا ملک کو بچانے کا نہیں ہے۔ ابھی بڑے پن کا مظاہرہ کر کے پاکستان کو بائنڈ کریں، پاکستان کو ہولڈ کریں، پاکستان کی اکنامکس کے حوالے سے سوچیں، پاکستانیوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے سوچیں، اور جو اس وقت جو صورتحال ہے KPK کی، بلوچستان کی، اس کے اوپر بیٹھ کے ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ بنا کے ان علاقوں کے لوگوں کی جو آپ سے جسے کہتے ہیں وہ ایک تحفظات ہے، ان تحفظات کو ختم کر کے پاکستان کے ایک نئے مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کی جائے، اور اس کی راہ صرف اور صرف وہاں سے نکلے گی جہاں پاکستان کی عوام مضبوط ہوگی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن